معاشرہ، معیشت، میڈیا، مذہب اور ماں۔ السلام علیکم۔ چینل N5 سے نسرین حسین پرویز آپ سے مخاطب ہے۔ مجھے بہت سارے لوگوں نے ریکویسٹ کی کہ میں ٹرانسجنڈر پر بات کروں۔ میں نہیں بات کرنا چاہتی تھی اس پر، لیکن کل ایک بہت سیریس بات مجھے کسی نے تصویر کے ساتھ حضرت لوط کی نسل اللہ تعالیٰ نے جس طرح برباد کی تھی، تو میرا خیال ہے کہ وہ تصویر سمیت اس امت کا جو حشر اللہ نے کیا تھا، ایک تو وہ سارے مدرسوں کو بھجوا دینا چاہیے۔ 2-4 مولوی اٹھے ہیں، وہ چیخ رہے ہیں اس پہ، لیکن ذرا وہ کہتے ہیں نا، ہم اپنے علماء اور مفتیز اور مفتیان دین کے علاوہ جو ہمارے بڑے بڑے جید سو کالڈ علماء ہیں، ان کی خدمت میں ایک عرض کرنا چاہتی ہوں، بہت ادب سے، بہت معافی کے ساتھ۔ آپ کا کام یہ نہیں ہے جو آپ کر رہے ہیں۔ وظیفے بتائے چلے جا رہے ہیں لوگوں کو کہ یہ وظیفہ پڑھ لو تو تمہارا رزق کا اتنا ڈھیر لگ جائے گا کہ گننا مشکل ہو جائیں گے پیسے۔ کیا قرآن میں کہیں یہ ہے؟ کس طرف لے جا رہے ہیں آپ امت کو؟ دوسری بات، آپ یہ ٹرانسجنڈر پر کیسے بولیں گے؟ آپ کے KPK میں جو حال ہے، صورتحال، میرا تو خیال ہے کہ KPK میں جگہ 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 یہ امت کا جو حشر حضرت لوط کی اللہ نے کیا تھا، وہ بینرز آویزاں کرنے، پوسٹرز لگا دینے چاہیے۔ جہاں مسرت شاہین کے پوسٹر لگاتے تھے نا آپ فلموں کے، وہیں پہ یہ ٹرانسجنڈر والے معاملے پہ حضرت لوط کی نسل کا جو حشر ہوا ہے وہ لگا دیجئے۔ یہ مغرب خاص طور پر آپ کے ہاں کرا رہا ہے یہ سب کچھ، اور ہم کیوں ان کو الزام دیں؟ اپنا سکہ کھوٹا ہو تو پرکھنے والے کو برا تھوڑی کہنا چاہیے۔ وہ تو کہیں گے، وہ تو کریں گے، چونکہ وہ آپ کو جانتے ہیں کہ آپ کتنے منافق ہیں۔ جن چیزوں پر مسجدوں میں جمعے کے خطبے میں آپ لوگوں کو بھاشن دے رہے ہوتے ہیں، وہ سارے کام تو آپ کے مدرسوں میں بچوں کے ساتھ آپ کر رہے ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی آپ کے یہاں جو کچھ ہوتا ہے، کیا کر رہے ہیں یہ آپ اپنی قوم کے ساتھ؟ کون اٹھے گا؟ خان صاحب، آپ نے اس پر کوئی بات کی؟ عمران خان صاحب، آپ KPK سے ہیں اور آپ کو معلوم ہے KPK میں کیا ہوتا ہے۔ ٹرانسجنڈر پر لا پاس کرنے اور کرانے والوں کو اپنا حشر یاد رکھنا چاہیے کہ کیا ہونے جا رہا ہے۔ شرم آنی چاہیے، انتہائی شرم کا مقام ہے، انتہائی شرم کا، ڈوب کے مرنے کا۔ لیکن آپ کے لیے تو سیلاب بھی جو ہے نا، وہ آپ کو ڈبونے کے لیے کافی نہیں ہے۔ آپ کو ڈبونے کے لیے چلو بھر، میں نے کہا نا، چلو بھر پانی میں ڈوب مرنا نہیں ہے آپ کو، تو سیلاب بھی جو ہے نا وہ بھی ڈبونے کے لیے کافی نہیں ہے۔ پتہ نہیں کتنا صاف پانی چاہیے آپ کو ڈبونے کے لیے۔ گندے پانی میں تو ڈوب کے آپ ویسے ہی مرے ہوئے ہیں۔ بہت افسوس کی بات ہے، بہت افسوس کی بات ہے۔ اب یہ وظیفوں والے معاملے کی طرف آئیے۔ بھائی، اسلامی نظریاتی کونسل، شریعت بینچیں یہ کیا کر رہی ہیں؟ شریعت بینچ میں بھی ججز بیٹھے ہوئے ہیں۔ خدا کے لیے قرآن کا ایک لفظ اور ایک آیت مجھے بتا دیجئے جس میں اللہ نے یہ کہا ہو کہ وظیفے پڑھنے سے تمہیں رزق ملے گا۔ یہ ضرور کہا ہے کہ تمہیں لیس للانسان الا ما سعی، انسان کو اس کی محنت اور کوشش کے مطابق ہی ملے گا۔ دعاؤں کے لیے ضرور کہا ہے کہ پروردگار ہمارے گناہ بخش دے، اور جو ہمارے اس رزق کو روک رہے ہیں جو تو نے ہماری تقدیر میں لکھا تھا، لیکن ہمارے گناہوں نے ہمارا وہ رزق روک دیا ہے۔ ملے گا تو اتنے ہی جتنا تقدیر میں لکھا ہے، لیکن اس کو تلاش تو کرنا پڑے گا نا، اس کو تلاش کرنا پڑے گا نا۔ سینکڑوں قرآن شریف میں دعائیں ہیں کہ اپنے رزق کو تلاش کرو، کہ وہ سنگلاخ پہاڑوں میں ہے، سنگلاخ پہاڑوں، دریاؤں اور سخت زمین، کہاں جہاں بھی ہے تمہارا رزق، ہواؤں میں ہے، جہاں بھی ہے۔ ہواؤں کا لفظ اس لیے آیا تھا کہ اللہ کو پتہ تھا کہ انسان ایکسپلور کر لے گا اس سواری کو جو اس وقت موجود نہیں تھی، صرف اونٹوں کی سواری تھی یا دوسرے جانوروں کی، ہوائی جہاز کا اس وقت تو پتہ بھی نہیں تھا۔ لیکن اب ہم کیوں جب جہاز میں سفر کرتے ہیں تو پہلی دعا جو اللہم سخر لنا، جو ایئر ہوسٹس آپ کو پڑھ کے بتاتی ہے، وہ یہی ہے۔ چونکہ قرآن تو قیامت تک کے لیے ہے نا، اس نے علم دے دیا کہ تم ہوا میں ہو، دریا میں ہو، یعنی تم شپ پہ، کشتی میں جا رہے ہو، یا تم زمین پر ہو، مجھ سے دعا مانگو، مجھ سے دعا مانگو کہ پروردگار جہاں ہمارا رزق ہے ہمیں وہیں لے جا،
اور ہمیں اس کی تلاش میں تھکا مت، یہ دعائیں موجود ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب تھوڑی ہے کہ گھر بیٹھے ہوئے ٹی وی دیکھتے رہو، چپس کھاتے رہو، پاپ کارن کھاتے رہو، اور اس کے بعد اٹھ کے وظیفہ پڑھو کہ اللہ میاں مجھے من و سلوہ نبیوں پر اترتا تھا، آپ پر نہیں اترے گا، ہم پر نہیں اترے گا، ہم گناہ گار لوگ ہیں۔ ہمیں ہر وقت اپنے گناہوں کی، ان گناہوں کی توبہ کرنی چاہیے جو ہماری دعاؤں کی قبولیت کے راستے میں کھڑے ہیں۔ بس یہی کہنا تھا۔ خدا حافظ۔